بابا دیو حاجی قلب حسن صاحب حاجی اشفاق کے مرحوم کے چھوٹے بھائی بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ حاجی الحمدللہ الحمدللہ، یہ عزیز فرما رہے ہیں ان کے گھر ایک کینسر کی مریضہ تھی، انہی مجالس میں اس کے لیے دعا منگوائی گئی، وہ بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ اور آپ یقین جانیں، جی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، آپ یقین جانیں کبھی بھی دعا مانگتے وقت آپ کوئی ادھر ادھر کا خیال دل میں نہ لایا کریں۔ یہ اسی سال کی بات ہے، اسی سال کی، میرا حقیقی بھتیجا 24-25 سالوں کا جس کے 3 بچے تھے، وہ کینسر کا مریض ثابت ہوا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنے امام بارگاہ پر جا کر ہم زن و مرد نے، کسی نے علم تھاما، کسی نے زری کو تھاما، کسی نے بین کرنے شروع کیے۔ اس وقت وہ بچہ بالکل صحت مند ہو کر ماتی دستے میں ملتان کھڑے ہو کر ماتم کر رہا ہے۔ تو آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ ممبر پر وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں میں تقریر کے علاوہ کوئی ایسی بات ادھر ادھر کی نہیں کرتا، ان دعاؤں کے ذریعے میں نے 56 برس میں ان ناممکنات کو ممکن بنتے دیکھا ہے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بابا دے بلند صلوات۔ گزارش یہ ہے، ایک بات عرض کر کے اس کے بعد میں آج کی شب کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر مصائب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے مکمل 1-2 تقریروں میں پڑھا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ سیدہ مریم الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، آیت الکبریٰ، با فرمان رسالت مآب ولیت اللہ ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے کہ انہا ولیت اللہ فی السماوات والارض، کہ سیدہ ولیت اللہ ہے زمینوں اور آسمانوں میں۔ آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ سیدہ کو یہ مقام ولایت، یہ مرتبہ ولایت اللہ نے کب عطا کیا۔ جہاں تک میں سمجھتا تھا اس وضاحت کی مومنین کے سامنے ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا ہے تو خلاف طبع تقریر میں بات کر رہا ہوں کہ محمد و آل محمد کا مقام ولایت اس وقت سے ہے جب وقت نہ تھا۔ محمد و آل محمد کا منصب ولایت، مقام ولایت اس وقت سے ہے جب وقت نہ تھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو مجھ اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بناتے ہو؟ یعنی اے اولاد آدم، کیا تم مجھ خدا کو چھوڑ کر شیطان اور شیطان کی ذریت کو، چیلے چاٹوں کو اپنا ولی بناتے ہو؟ بھلا وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ تو تمہارے کھلم
اللہ دشمن ہے، تو جو دشمن ہو وہ تمہارا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک فکرہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ظاہری دشمن ہیں، باطنی دشمن ہیں، پتہ چل گیا وہ ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتے، تو جو ہمارا دینی دشمن ہو اسے ہم ولایت کے درجے پر تسلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ آگے ایک اور دلیل دے رہا ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں اللہ نے نہ تو شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنایا، یعنی جب آسمان بلند کیے اور زمین بچھائی تو میں نے شیطان اور شیطان کی اولادوں کو زمین و آسمان کے بنائے جانے پر گواہ نہیں بنایا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں اللہ نے ان کو ان کے نفوس ان کے وجودوں کی خلقت پر گواہ بنایا۔ تو وہ تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی خلقت پر وہ گواہ نہیں ہے، خود اپنے وجودوں کی خلقت پر وہ گواہ نہیں ہے۔ سورہ الکہف سورہ نمبر 18 کی یہ آیت ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ ولی اللہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت سے پہلے ہو، یعنی اللہ نے درجہ ولایت اور مقام ولایت کے لیے ہمیں ایک کسوٹی بتا دی ہے۔ ویسے تو تم اپنی فیاضانہ طبیعت کے تحت جسے چاہو ولی مانتے رہو، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ولی وہ ہے جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو اور زمینوں سے بھی پہلے ہو۔ اب کسی کے ہاں دامن میں کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ان کے اپنے علماء پر منحصر ہے کہ وہ کیا بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اہل الذکر کی بخشی ہوئی تفسیر کے مطابق نمبر 1 بہار الانوار اور نمبر 2 تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ان دونوں میں درج ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے درود پڑھیے گا صلوات۔ ایک صحابی نے آپ سے یہی سوال کیا۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کرتا چلوں، جب امام سے سوال ہوا اس وقت آپ کا اور یہ میرا معصوم ابن معصوم امام صرف ظاہراً 7 برس کے تھے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی امام اس وقت صرف، کیونکہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو آپ 6 اور 7 برس کے درمیان میں تھے، جو مدینے سے توس پہنچ کر آپ نے تمام فرائض انجام دے کر اپنے بابا کی نماز آخر خود پڑھائی۔ تو امام کا مدینے سے توس جانا، چشم زدن میں پہنچ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح صامت قرآن کے ذریعے سے زمین کا سفر طے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ وہ ناطق قرآن ہے کہ پوری کائنات ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ تو امام اس وقت صرف 7 برس کے تھے۔ ایک تقریر میں دوران محرم
میں نے اشارتاً عرض کیا ہے کہ آپ نے مامون رشید کے دربار میں بیٹھ کر 30,000 سوالوں کے جواب قاضی یحییٰ بن اقسم اور اس کے بٹھائے ہوئے درباری علماء کے سامنے ایک ہی نشست میں جواب عطا کیے۔ اب اندازہ لگائیے 30,000 سوالوں کے جواب علماء بغداد کے سامنے اس کے دربار میں بیٹھ کر کل 7 یا 8 برس کے تھے، امام نے ایک ہی نشست میں جواب دیے۔ پتہ چل گیا نا کہ الامام و امامن ولو کان صبیا، کہ امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے، خواہ وہ عالم بچپن میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی نشست تھی کہ امام کے جوابات دینے کے بعد مامون رشید نے بھرے دربار میں علماء کے سامنے، عباسیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح محمد و آل محمد کے علم و فضل کے وارث امام محمد تقی سے کرتا ہوں۔ پتہ نہیں شروع سے بیٹیاں کیوں دیتے چلے آ رہے تھے، خیر مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ جب نکاح کا وقت آ گیا تو اس مامون نے قاضی یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ تم خطبہ نکاح پڑھو۔ امام نے روک دیا۔ اب اندازہ لگائیے گا 7 یا 8 برس کے ہیں، بھرے دربار میں امام نے روک دیا، روک کر فرمایا میں اپنا خطبہ نکاح خود پڑھوں گا۔ توجہ فرمائی بچوں، میں اپنا خطبہ نکاح خود پڑھوں گا۔ قاضی اس دور کا بہت بڑا علامہ تھا، قاضی تھا، مسلمان تھا، پیش نماز تھا جامع مسجد کا، لیکن پھر بھی امام نے اسے روک دیا کہ میں اپنا خطبہ نکاح خود پڑھوں گا۔ تو جب ابو طالب کے پوتے کا خطبہ نکاح کوئی علامہ نہیں پڑھا سکتا، جب رسول کے نویں جانشین کا علی کے 8ویں وارث کا خطبہ نکاح کوئی غیر مسلمان نہیں پڑھا سکتا، تو پھر اب گلفام کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جب محمد کے نویں جانشین کا خطبہ نکاح کوئی مسلمان نہیں پڑھا سکتا، تو اگر نقل کفر نباشد ابو طالب کافر ہوتا تو رسول کا خطبہ نکاح اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا آیا زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے کوئی تھا؟ تو امام نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، بس اسی جواب کو میں نے اس بچے کے کہنے پر عرض کرنا تھا۔ امام فرماتے ہیں سنو، ان اللہ عز و جل متفردن بوحدانیتہ ثم خلق محمدن وعلیا وفاطمہ فمکثوا الف
اپنی یکتائی میں، اپنی وحدانیت میں یکتا ہی یکتا تھا، لیکن اس واحد کو کوئی واحد کہنے والا نہ تھا۔ وہ یکتا تھا لیکن اس یکتا کو کوئی احد کہنے والا نہ تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے فخلق محمدًا وعلیًا وفاطمۃ، اللہ نے نور محمد کو، نور علی کو اور ہماری جدہ کے نور کو خلق فرمایا۔ 1000 سال تک یہ نور اللہ کی بارگاہ جلالت میں رک کر اللہ کی تسبیح ادا کرتا رہا۔ وہ 1000 سال بھی نورانی۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد اللہ نے تمام کائنات کی اشیاء کو خلق کیا۔ فاشہدہم علی خلقہا، جسے جسے اللہ خلق کرتا گیا ان کو اس پر گواہ بناتا گیا۔ یعنی جو شے اللہ نے شے بنا کر خلق کی ہے، اللہ نے ان کو ہر شے پر گواہ بنایا۔ صرف گواہ نہیں بنایا، ثم اجرا طاعتہم علیہا، جسے جسے اللہ نے خلق کیا ہے اس پر اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ چونکہ ہر شے پر ان کی اطاعت واجب ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد و آل محمد سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے میں اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے۔ آج کچھ بچے مجھے کہتے ہیں جناب اس قوم سے مراد تو اس دور کے سائنسدان ہیں جو اپنے علوم سائنسیہ کے پیش نظر پوری کائنات کو عمل تسخیر کے تحت اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے علم سائنس کی اس ترقی سے اور ان کے حیرت انگیز علم کے تحت دکھائے جانے والے کارناموں سے قطعاً انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ دنیا بھر کے سائنسدان مل کر آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ آسمان کی تعریف حقیقی کیا ہے۔ جب بھی پوچھا جاتا ہے یہی جواب ملتا ہے کہ انسان کی حد نظر کا، حد نگاہ کا، بلندی نگاہ کا دوسرا نام ہے آسمان۔ زمین سے دیکھو آسمان بلند، 50 منزلہ عمارت سے دیکھو اتنا بلند، کوئی حوالیہ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھو اتنا بلند، چاند کی سطح پہ اتر کے دیکھو اتنا بلند۔ تو جو سائنسدان آج تک آسمان کی حقیقت کو نہیں پا سکے وہ عرش معظم کے متعلق عمل تسخیر کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ یہ محمد و آل محمد ہے کہ ادھر اشارہ کیا ادھر چاند شک ہو گیا، ادھر اشارہ کیا ادھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا۔ بابا بڑی گرمی ہے، پیاس کا غلبہ ہے، ایک ایک میدان میں گیا ہے جا کے واپس نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے آپ بھی جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھ سکینہ کو 2 گھونٹ پانی پلوا دو؟ کلیجہ برداشت نہیں کر رہا۔ یہ وہ منزل ہے جو ہمارے ہاں کتب میں موجود ہے۔
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے دروازے کے باہر نیزہ زمین میں گاڑ کر جو نیزہ نکالا اس سے چشمہ آب برآمد ہوا. یہ ہے تصویر کائنات کے مالک. آپ کا پانی کا چشمہ برآمد کر کے کہا سکینہ اب دو میں سے ایک چن لے، یا اپنی پیاس بجھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یا اپنی پیاس بجھا لے یا بروز قیامت اپنی جد کی امت کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کی ضامنہ بن جا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا پانی کا چشمہ پھر غائب کر دو تاکہ قیامت کے دن دادی بطول گلا نہ دے. صاحبان عزا، صاحبان غم، میرے نزدیک آج کی شب، آج کی رات کسی ذاکر کے مصائب پڑھنے کی محتاج نہیں ہے. صرف آنکھوں میں تصور لانا ہے. سب سے پہلے مصائب شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں، اپنی بہو بیٹیوں ماں بہنوں کی خدمت میں ایک اپیل کر رہا ہوں. جتنے بڑے رئیس ہو، جتنے بڑے آرام پرست ہو، جتنے بڑے شہزادے ہو، میں ہاتھ باندھ کر مولا کے دروازے کا معمولی سا گداگر ہو کے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. آج کی رات نرم نرم بستروں پہ نہ سونا. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج کی شب نرم نرم آرام دے بستروں پر نہ سونا. آج ساری رات بطول کی بیٹیاں، نواسیاں، پوتیاں زمین پر بیٹھ کر ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر رو رو کے کہتی رہی دیکھ لینے دے، کل تو نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رونے والوں، عزاداروں، مجھے جو ملا ہے تاریخ میں وہ یہی ہے کہ جیسے ہی حضرت علی کو ضرب لگی تھی مسجد کوفہ میں، ساری اولاد بابا کے گردا گرد جمع ہو گئی. جب حسن نماز پڑھا چکے بابا کے حکم پر تو امام کے فرق مبارکہ سے خون جاری تھا. ساری اولاد میں سے حسین آگے بڑھا کیونکہ حسن نے بابا کا سر سنبھالا ہوا تھا. تاریخ میں یہ ہے کہ جیسے امام کو مولا علی کو ضرب لگی ہے، حسن نے آگے بڑھ کر بابا کا سر اٹھایا، سینے سے لگایا ہے. علی نے آنکھیں کھولی ہیں پھر بند کر لیے. میں کہتا ہوں یا علی آپ کو کتنا سکون ملا ہوگا. نہیں، تصور آنکھوں میں نہیں آیا. میں فقہ پھر دے رہا ہوں. مولا علی آپ کے دل کو کتنا سکون ملا ہوگا جب آپ کا زخمی سر آپ کے جوان بیٹے نے آپ نے سینے سے لگایا ہوگا. لیکن ہائے کربلا، اکبر کا زخمی سر بوڑھا باپ حسین سینے سے سر لگا کر رو رو کے کہہ رہے اکبر آنکھیں کھول، تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا. جیتے رہو، سلامت رہو. امام حسن نے بابے کا سر سینے سے لگایا. حسین روتے ہوئے بابا پر جھکے. جھک کر امام نے اپنا امامہ کھولا. امامہ کھول کر اس کی پٹی بنائی. پٹی بنا کر بطول کے بیٹے نے امام کے زخم پر، بابا کے زخم پر پٹی باندھنا شروع کی. عزادارو،
ادھر حسین نے پٹی شروع کی، ادھر نہ رونے والے علی نے رونا شروع کیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ غریبوں کی غریبی میں رونے کا حق ہے جو دھاڑے مار کے رو رہے ہو۔ حضرت امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے غم میں رونے کا موقع ملے ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ